اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو ہماری جاری تھی۔ اس کتاب کے مصنف نے سیر و سلوک کے موضوع پر نہایتی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اس مسافر کے سفر میں اس کے فراز و نشیب کو بیان کیا، اس کے لیے نصیحتیں بیان کی تاکہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کر رہا ہے اور اس سفر میں اللہ کی کامیابی کے ساتھ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کامیابی سے اپنی منزل مراد، منزل مقصود، اپنی قبلہ گاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ایسے مسافر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان معلومات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے سفر کا کامیابی کے ساتھ آغاز کرے اور قدم بقدم رفتہ رفتہ مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ذکر کو بیان ہوا اور پھر بیان ہوا کہ سیر و سلوک کی راہ میں ایک سالک کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو موجود ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ کسی بھی کیفیت میں ایک مسافر اللہ کے نامہ اعمال میں اگر موجود ہوتا ہے تو وہ ہرگز خداوند متعال تک پہنچنے میں، عرفان الہی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انواع و اقسام کے گناہوں سے اجتناب کرے۔ مرحوم آیت اللہ شہید سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ کا مطالعہ کیا جائے، اس کو مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں غور سے دیکھا جائے کہ کون سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہیں کہ جن کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک نہایت اہم گناہ جو معاشرے میں موجود ہے اور بس اوقات انسان اس گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ پر خداوند متعال نے چونکہ اسے گناہان کبیرہ کی فہرست میں شمار کیا ہے، لہٰذا اس پر وعدے کا، عذاب کے وعدے کا جو ہے وہ بشریت کو یقین دلایا ہے کہ اس پر عذاب ہوگا۔ لہٰذا غنا سے اور موسیقی سے اجتناب کرنا یہ نہایت ضروری عمل ہے اس مسافر اللہ کے لیے، اس سالک اللہ کے لیے۔ اور اس موضوع پر کل ہم نے گناہ کی اور غنا کی اور موسیقی کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی اور پھر غنا کے وہ بنیادی ارکان بیان کیے جنہیں فقہ اہل بیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا کہ وہ آواز جو انسان مرد ہو یا عورت اگر اپنے گلے میں گھماتا ہے تو وہ غنا بن جاتی ہے۔ اس آواز کو وہ خفیف کرتا ہے، اس آواز میں وہ طرب ایجاد کرتا ہے اور یہ طرب مخاطب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس آواز سے وہ اپنے مخاطب کے وجود میں سرور یا حزن کی کیفیت کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ اس غنا کا دوسرا رکن ہے۔ اور غنا کا تیسرا رکن جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ آواز اور وہ صدائیں مجالس اور محافل لہو و لعب، جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ یہ فسق و فجور کی محافل کے ساتھ، یہ فساد کی محافل کے ساتھ، لاابالی محافل کے ساتھ، یہ عیاشی کی محافل کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ لہٰذا جہاں یہ تین ارکان جمع ہو جائیں اور آلات موسیقی کے ساتھ اور انسانی حنجرے سے نکلنے والی آواز کو آپس میں ملا کر جب ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے آواز کی تو اسے غنا کہا جاتا ہے۔ وہ انسان جو آواز کو اپنے گلے سے نکال رہا ہے اسے مغنی کہا جاتا ہے، یعنی وہ غنا کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت ہی اہم سوال ایجاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت آواز ہو، کوئی بھی دل نشین آواز ہو، تو یہ تو درواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر ایک عنایت ہے، خداوند متعال کا ایک تحفہ ہے
کہ اللہ نے اپنے بندے کو نہایتی دل نشین، نہایتی خوبصورت آواز عطا کیا ہے۔ تو جب ایک انسان کو اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے تو اس کی آواز کو سننے میں کیا حرج ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کی آواز کو سنتا ہے، ایک عورت دوسری عورت کی آواز کو سنتی ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مرد اگر ایک عورت کی آواز کو سنتا ہے اور عورت اگر مرد کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن اس میں وہ 3 عناصر جو ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیے اور آج بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ اس خوبصورت آواز کو گلے میں گھمایا نہیں گیا، اس خوبصورت آواز کو خفیف نہیں کیا گیا، اسے ہلکا نہیں کیا گیا، اسے ملائم نہیں کیا گیا، اس میں تصنع ایجاد نہیں کیا گیا، اس کو مصنوعی نہیں بنایا گیا، اس میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا طرب موجود نہیں ہے کہ جو مخاطب پر سرور اور حزن کی کیفیت کو ایجاد کرے، اور پھر وہ آواز مجالس لہو و لعب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ تو ایسے میں مرد عورت کی آواز کو سن سکتا ہے اور عورت مرد کی آواز کو سن سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دل نشین آواز ہے، خوبصورت آواز ہے، تو یہ اللہ کی عنایات ہیں، اللہ کی نعمات میں سے ایک نعمت ہے، اس کی مخالفت نہیں کی جا رہی۔ جیسے اللہ کی دوسری نعمات سے فیضیاب ہونا انسان کے لیے حلال ہے، جیسے بہت سے انواع و اقسام کے پھول باغات میں لگے ہوتے ہیں، انسان جاتا ہے، ان پھولوں کو مشاہدہ کرتا ہے، ان کے نظارے سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان کی نہایتی ملائم اور نہایتی بھینی خوشبو سے انسان محظوظ ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی انسان کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی آواز میں وہ 3 عناصر موجود نہ ہوں تو اس آواز کو سننے میں فقہا کے نزدیک، یعنی فقہائی شیعہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات سے ہمارے لیے فقہ اہل بیت کو بیان کیا ہے، انہوں نے اس کو حرام بیان نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں وہ بنیادی سوال کہ کیا ایک مرد ایک عورت کی جو ہے وہ دل نشین آواز کو سن سکتا ہے، تو یہاں فقہا نے جو ہے وہ باقاعدہ تشریح کی ہے کہ آواز کی 2 اقسام ہیں۔ ایک آواز نارمل آواز ہے، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ایک وہ آواز ہے کہ جس میں طرب موجود ہے، جس کو گلے میں گھمایا گیا ہے، جس سے انسان حزن اور سرور کی کیفیت کو مخاطب پر منتقل کرتا ہے، جس میں آلات موسیقی کا استعمال کیا گیا ہے، جو آواز مجالس لہو و لعب کے ساتھ، مجالس فساد کے ساتھ، مجالس عیاشی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو ایسی آواز جو ہے وہ آواز طرب آور کہلاتی ہے اور وہ آواز حرام ہے۔ پس نارمل آواز اگر سننے کا حکم دیکھا جائے فقہی کتابوں میں تو فقہا اس کے لیے قید بیان کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت فرق نہیں کرتا، قید یہی ہے۔ مثلا آواز سنی جا رہی ہے تو یہ آواز گناہ کی نیت سے نہ سنی جائے۔ پس پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ مرد اگر عورت کی آواز کو سن رہا ہے، عورت اگر مرد کی آواز کو سن رہی ہے تو سنتے وقت گناہ کی نیت نہ ہو، یعنی انسان اس آواز کو سن رہا ہے تو اس غرض سے اس آواز کو، اس نیت سے اس آواز کو نہ سنے کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، یا اس آواز کو سن کے انسان لذت محسوس نہ کرے۔ تو اگر اس کیفیت میں، یعنی نہ تو انسان نے گناہ کی نیت کی ہے، نہ ہی انسان نے جو ہے وہ لذت کے حصول کے لیے نامحرم کی آواز کو سنا ہے، تو اس صورت میں وہ آواز سننا جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ 3 ارکان موجود ہیں، یعنی آواز کو گلے میں گھمایا گیا ہے، اس آواز میں طرب موجود ہے، اور وہ آواز مجالس فساد کے ساتھ مخصوص ہے، تو اب اس آواز کے اندر جو کلمات ہیں وہ کلمات کا مضمون اہمیت نہیں رکھتا، وہ آواز حرام ہے۔
چاہے اس کے اندر آپ ایک قصیدہ پڑھ لیں، چاہے اس کے اندر آپ کسی آیت اور کسی روایت کی قراءت کریں، وہ آواز حرام ہے، چونکہ اس میں وہ بنیادی 3 ارکان موجود ہیں کہ جو غنا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لہٰذا نامحرم کی آواز کو سنا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لذت کا قصد موجود نہ ہو، اس کے لیے انسان گناہ کی نیت نہ کرے۔ بس اوقات انسان پرائی عورتوں کی، نامحرم عورتوں کی یا پرائے مردوں کی یعنی نامحرم مردوں کی آواز کو سنتا ہے کہ اس کی آواز کو سن کے وہ اپنی شہوت کو تسکین دے سکے، تو ایسی صورت میں ایسی آواز کو سننا، چاہے وہ مرد کی ہے چاہے وہ عورت کی ہے، چاہے مرد کی آواز کو سنیں اس نیت سے، چاہے عورت کی آواز کو اس غرض سے سنیں کہ اس سے وہ لذت حاصل کرے، تو یہ حرام ہے، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے غنا کی تفصیلی بحث کا، تو فقہائے نامدار شیعہ میں شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقاصب یعنی تجارت کے اصول اور تجارت کے فقہی قواعد و ضوابط اور فقہی احکام کو جہاں مرحوم آخوند شیخ مرتضیٰ انصاری نے اپنی کتاب المقاصب میں بیان کیا، وہاں انہوں نے مقاصب محرمہ میں بیع کی بحث کی ہے۔ لہٰذا مقاصب محرمہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 111 سے لے کر 118 تک مرحوم آخوند شیخ مرتضیٰ انصاری نے باقاعدہ اس موسیقی کے آلات کی حرمت پر تفصیل سے انہوں نے روایات کو بیان کیا ہے، اور وہاں اس موسیقی اور غنا کے فقہی حکم کو شیخنا المرتضیٰ انصاری وہاں بیان کر رہے ہیں۔ بس اگر روایات میں بھی ہم رجوع کریں تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں انواع و اقسام کے موسیقی کے آلات اس زمانے میں موجود تھے، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ان آلات کے، ان وسائل کے استعمال کا تفصیلی حکم بیان کیا کہ انہیں استعمال کرنا مطلقہ حرام ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر روایات کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو کتاب شریف وسائل الشیعہ مرحوم شیخنا الحر آملی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 17 ہے، اور صفحہ نمبر 312 سے 316 تک اسے شیخ حر آملی نے وسائل الشیعہ میں ان روایات کو بیان کیا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 215 سے لے کر 220 تک ان روایات کو تفصیلاً وہاں بیان کیا گیا ہے۔ ہم کل کی گفتگو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک تبرکاً اس موضوع سے متعلق روایت کو، امام باقر کی روایت کو اس سلسلے میں بیان کریں گے، تاکہ ہماری یہ گفتگو احادیث سے خالی نہ ہو، اور چونکہ مصنف نے بھی روایات کو بیان کیا ہے تبرکاً، تو ہم بھی ان روایات کو کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پس یہ واضح ہوا کہ غنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور گناہان کبیرہ جب تک ایک انسان سالک کے نامہ اعمال میں موجود ہوتے ہیں، وہ ہرگز خداوند متعال تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسے میں سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرے، خود کو پاکیزہ رکھے گناہوں سے، اور گناہ سے پاکیزہ ہونے کے نتیجے میں سالک خداوند متعال تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ سفر جو اس نے نہایتی مشقتوں کے ساتھ، نہایتی محنت کے ساتھ طے کرنا تھا، اب گناہوں سے پاکیزہ ہو کر اس انسان سالک، اس انسان مسافر اللہ نے اس سفر کو کامیابی کے ساتھ، نہایتی جلدی کے ساتھ طے کرنا ہے۔ بس لوگ اکثر ایسے وظائف کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا رات کو انہوں نے اگر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیا، تو ان کی توقع ہوتی ہے کہ جب وہ دن کے وقت اٹھیں گے تو آیت اللہ بہجت بن جائیں گے، آیت اللہ قاضی بن جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا ورد موجود نہیں ہے
کہ جو علماء شیعہ نے حضرات اہل بیت سے نقل کیا ہو کہ آپ رات کو اس ذکر کو پڑھیں تو اگلے دن صبح جب آپ اٹھیں تو آیت اللہ قاضی بن جائیں، آیت اللہ بہجت بن جائیں، آیت اللہ مشکینی بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کو جہاد بالنفس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو شدید مراقبہ انجام دینا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو خون جگر بہانا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے تاکہ خداوند متعال تک پہنچ سکے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان خود کو تخلیہ کرے، یعنی گناہوں سے خود کو خالی کرے، اور تحلیہ کرے یعنی فضائل اخلاقی کو اس کے پاس جگہ دے، یعنی رذائل سے خود کو پاکیزہ کرے اور فضائل سے خود کو آراستہ کرے، مزین کرے، خوبصورت بنائے، تو اب دیکھیں یہ انسان کس قدر جلدی خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور عرفان الہی کے وسیلے سے یہ خداوند متعال کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ تو ہماری اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔